نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع نمبر 11 آیت نمبر 88 89 90 91 92 اور 93 قال الملأ الذين استكبروا من قومه ان کے قوم کے سردار جو متکبر تھے کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا ہم ضرور نکال دیں گے اے شعیب علیہ السلام تجھ کو اور ان کو جنہوں نے ایمان لایا ہے تیرے ساتھ اپنے شہر سے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا اور یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں قال اولو کننا کارہین بولے کہ کیا ہم بیزار ہو تو بھی قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بے شک ہم بہتان باندھے ہوئے ہوں گے اللہ پر جھوٹا اگر لوٹ آئے تمہارے دین میں بعد اذ نجانا اللہ منہا بعد اس کے نجات دے چکا ہے ہم کو اللہ سے وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا اور ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے دین میں واپس آ جائے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے وسع ربنا كل شيء ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز کو محیط ہے علی اللہ توکلنا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق اے ہمارے رب ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے وانت خیر الفاتحین اور تو بے شک بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون اور قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو بلا شبہ نقصان میں پڑ جاؤ گے فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين پس پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے پس صبح کے وقت اس حال میں ہو گئے کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے تھے الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو گویا کہ وہ کبھی بسی ہی نہیں تھے وہاں پر الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا كانوا هم الخاسرين وہی نقصان میں پڑنے والے ہیں فتولى عنهم پس الٹا پیرا ان لوگوں سے
وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اور بولا کہ اے میرے قوم، میں پہنچا چکا ہوں تم کو اپنے رب کا پیغام، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہارے خیر خواہی ہی کر چکا ہوں، فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں کیا افسوس کروں کافروں پر۔ آیات مذکورہ آیت نمبر 88 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور دعوت حق کے جواب میں شعیب علیہ السلام کے قوم کے سرداروں کا جواب ہے، اور جواب بھی عجیب ہے کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم آپ کو اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور یا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کہ قوم شعیب کے مومنین کے متعلق ان کے مذہب میں واپسی تو صادق ہو سکتی ہے، مگر شعیب علیہ السلام کے متعلق صادق نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کے ملت میں دوبارہ چلے جائے، کیونکہ شعیب علیہ السلام نے ایک دن بھی ان کے باطل مذہب، مشرکانہ طور طریقہ اور ان کے غلط رسم و رواج میں نہیں گزارا ہے، اور اللہ کا کوئی بھی پیغمبر کبھی بھی مشرکانہ مذہب، باطل دین کے پیروی نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، پھر ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، پھر اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ قبل از نبوت حضرت شعیب علیہ السلام ان لوگوں کے اقوال اور افعال پر سکوت فرماتے تھے اور قوم کے اندر رہتے تھے، لہذا قوم شعیب کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمارے ہم مذہب ہے، ہمارے ہم فکر ہے، لیکن جب حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو دعوت حق کے بعد ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کا مذہب اور مسلک ہم سے مختلف ہے، اور خیال کرتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب سے پیر گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، قال اولو کننا کارہین، یعنی کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مذہب کو ناپسند، باطل، ناحق سمجھنے کے باوجود ہم تمہارے مذہب میں واپس چلے جائے، ہم تمہارے مذہب میں داخل ہو جائے؟ اور مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 89 میں فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالی نے ہمیں نجات دی ہے، اللہ تعالی نے مشرکانہ عقائد و نظریات اور باطل مذہب سے ہمیں دور رکھا ہے،
اس کے باوجود بھی اگر ہم تمہارے باطل مذہب میں لوٹ کیا جائے کہ اس کو قبول کرے تو یہ ہماری طرف سے اللہ پر سخت جھوٹا بہتان ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر کا شایع نشان نہیں ہے کہ وہ ہو، بلکہ عبدیت کی بھی خلاف ہے۔ بلکہ فرمائے وَمَا لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّنَا، ہم ہرگز تمہارے باطل مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے اور ہرگز نہیں آ سکتے، خدا نخواستہ اگر ہمارے پروردگار کی مشیت ہو، ارادہ ہو، ہمارے رب کا علم محیط ہے، ہر چیز پر ہے، قادر ہے، اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ ایشاء، میرا رب چاہے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ یہاں تک کہ جو قوم کے سردار تھے، متکبر سرداروں کے ساتھ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا کہ ان لوگوں پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، تو اب ان کو خطاب چھوڑ کر اللہ سے دعا کی کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور فیصلہ حق کے موافق کیجئے، اور یا رب العالمین آپ سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اس آیت میں فتح سے مراد فیصلہ ہے، اور فاتح بمعنی قاضی بھی ہوتا ہے، قذافی بحر محیط۔ اور آیت نمبر 90 میں فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کہ قوم کے متکبر سرداروں کا ایک گمراہ کن قول نقل کیا کہ قوم شعیب کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو تم کو ضرور نقصان ہو، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ دھمکی ہے، ظاہر ہے، جب دلیل کی دنیا میں کوئی قوت لاجواب ہو جائے تو پھر گالی اوپر اترتے ہیں، دھمکی اوپر اترتے ہیں۔ پھر آیات نمبر 91 میں قوم شعیب پر نزول عذاب کا ذکر ہے کہ جب قوم شعیب کی گمراہی حد سے بڑھ گئی تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان لوگوں کو زلزلہ نے پکڑ لیا اور پھر اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ اور دوسری جگہ ہے فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ذلہ کا معنی ہے سایہ کا دن۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے ان پر گہرے بادل کا سایہ آیا، جب سب ان کے نیچے جمع ہو گئے تو اسی بادل سے ان پر پتھر یا آگ برسائی گئی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ شعیب علیہ السلام کے قوم پر سب سے پہلے ایک سخت گرمی مسلط کی گئی، گویا کہ ان بدبختوں کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا، اور سخت گرمی سے پریشان ہو کر شہر سے جنگل کی طرف بھاگے۔ پھر بدحواسی کے عالم میں سب گہرے
بادل کے نیچے جمع ہو گئے اور بادل نے ان پر آگ برسانا شروع کیا اور نیچے زلزلہ بھی آ گیا اور یہ سب لوگ راک بن کر ڈھیر بن گئے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم شعیب کے بعض حصوں پر زلزلہ آیا اور بعض حصوں پر عذاب و یوم ذلہ آیا۔ آیت نمبر 92 میں فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا۔ غنا کا معنی ہے کسی مقام پر خوشی کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اور اس مقام پر اس جگہ پر یہ معنی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن مکانات میں آرام اور سکون سے عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے تھے، اس عذاب کے بعد ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی ان جگہوں پر آرام عیش و عشرت کا نام ہی نہ تھا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے اہل ایمان ساتھیوں کو بستے سے نکالنے کے دھمکی دی تھی، ان کا بہت برا انجام ہوا۔ اور آیت نمبر 93 میں فرمایا فتولی عنہم، نے جب قوم پر عذاب آتا ہوا دیکھ لیا تو قوم کی سرکشی نافرمانی کو دیکھ کر بددعا تو دی حضرت شعیب علیہ السلام نے، لیکن پیغمبرانہ شفقت کے سبب دل کو تسلی دینے لگے، قوم کو خطاب کیا کہ اے میرے قوم، میں نے تمہیں تمہارے رب کے احکامات پہنچا دیے تھے، تمہارے خیر خواہی میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور پھر کہتے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اب میں اس کافر قوم پر کیا رنج کروں، کیا غم کروں، میں تو رسول ہوں، میرا تو کام تھا اللہ کا پیغام پہنچانا، میں نے اللہ کے پیغامات پہنچائے، رسالات ربی، میں نے قوم کی خیر خواہی کی، انی لکم ناصح امین، امانت دار بھی ہوں، خیر خواہ بھی ہوں، لیکن تم نے اللہ کے احکامات، آیاتوں کو، معجزات کو جھٹلایا۔ اب میں اس پر کیا غم کروں، کیا رنج کروں۔ اور جمہور مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر اس جگہ کو چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ آ گئے اور آخر تک یہاں پر قیام فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔